محترم ناظرین کرام، داستان میں آگے چلتے ہیں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کے بجائے سدھار کر رائے حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کی سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کو اس وجہ سے منظور کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغزنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہی فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے ہجوم بے قابو بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کی کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑی مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مرغ روسٹ کی گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کی چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور سرائیاں رکھ دی گئی تھی۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، غٹاغٹ شراب چھڑانے لگے اور معرکہ آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کی تھی؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہے؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہے۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدانی جنگ میں یہ جس جان بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جان قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کلی چٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیائی رنگ و بو سے بھی پورا لطف اٹھائے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کی جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہے۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدانی جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مالی غنیمت لوٹیں گے اور مفتوح عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہیں انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ بری سپاہی اچھی سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کی دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئی۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھی ہوئی تھی۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسر نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئیں۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلے آ رہی تھیں جس میں ان کی جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چوکاسا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسے ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا اور اس لڑکیوں کی چھال سے یہ ڈھیلا ڈالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتے آ رہے ہو۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کی مرمرے بازو عریاتی
وہ چلتے آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کے مانند آ رہی تھی۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی، سب کی بال سرک کر شانوں پر آ گئیں۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسم کی جادو میں طلسم پیدا کر دیا۔ دو سیاہ پام دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور وہ ٹوکرا لڑکیوں کی نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے، حبشی مست سانڈوں کی طرح پنکارتے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی لکڑی کی ایک چیز اس سے پول کی طرح ایک لڑکی اوپر کی طرف چلی گئی۔ اس پول میں سے لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کے مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی، اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پول کی چھوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کے لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کی کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں، رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کے آئے ہیں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدم میں پیش کروں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص و سرور کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کی حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور عریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائی ہیں بالکل ننگی ہے۔ علی مقام ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوتی گناہ نہیں، ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کی حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محفوظ دست شامل ہو جاتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کرو کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے عریا کر کے بہت اچھا ناچتے ہو۔ اس پر شاباش کہوں کہ اس نے مردوں کی جنسی جذبات بڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ نے اسے شرف باریابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے، ذرا دیکھیں اسے اس کے رقص میں پیشورانہ تاثر نہیں جو آج نظر آتی ہے، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسے نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے، مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھے جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے لیے جان باز جنم لیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کریں گے کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ داستان کا جو سلسلہ ہے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔